بچے کی پیدائش کے بعد اسلامی تعلیمات کے مطابق کچھ اہم سنتوں اور اعمال کا اہتمام کرنا مستحب ہے۔ ان اعمال کا مقصد نومولود کے لیے برکت، حفاظت اور روحانی تربیت کا آغاز کرنا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نومولود کے کان میں اذان اور اقامت دی جاتی ہے۔ دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلی آواز اللہ کی کبریائی اور ایمان کی شہادت ہو۔ تحنیک سنت نبوی ہے، جس میں کھجور یا شہد چبا کر بچے کے منہ میں ڈالا جاتا ہے۔ اس عمل کا مقصد برکت دینا اور نومولود کے جسم کو توانائی فراہم کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بچے کی پیدائش پر تحنیک کرتے اور دعا فرماتے۔ بچے کا اچھا اور بامعنی نام رکھنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اپنے ناموں اور اپنے والدوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اچھے نام رکھو۔ عبداللہ اور عبد الرحمن جیسے نام اللہ کو بہت پسند ہیں۔ عقیقہ بچے کی پیدائش پر شکرانے کے طور پر جانور ذبح کرنے کا عمل ہے۔ لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکرا ذبح کیا جاتا ہے۔ عقیقہ کے دن بچے کے سر کے بال منڈوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ اپنے عقیقہ کے ساتھ گروی ہوتا ہے، لہٰذا 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے۔ لڑکے کا ختنہ کروانا سنت ہے اور یہ ایک ضروری عمل بھی ہے۔ یہ پاکیزگی اور صحت کے لیے مفید ہونے کے ساتھ اسلامی تعلیمات کی پیروی کا حصہ ہے۔ والدین اور قریبی افراد نومولود کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اور صالح بنائے اور تمہیں دین و دنیا کی بلائیاں عطا کرے۔ بچے کے لیے حفاظت اور ہدایت کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ بچے کی تربیت کا آغاز والدین کی ذمہ داری ہے۔ توحید، نماز اور اخلاقی تربیت بچپن سے سکھانے کی کوشش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو۔ اسلامی تعلیمات میں نومولود کی پیدائش کے بعد ان اعمال کو انجام دینا برکت، شکر اور محبت کا اظہار ہے۔ اذان، تحنیک، عقیقہ اور نام رکھنے جیسے اعمال بچے کی جسمانی اور روحانی آغاز کے لیے اہم ہیں۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ بچے کی دینی تربیت کا آغاز شروع سے کرے تاکہ وہ ایک صالح اور نیک مسلمان بنے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔